السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ آپ لوگ خوب خیریت و عافیت سے ہوں اور خوب ترقی کریں۔ پیارے دوستوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، جو کہانی بتانے والا ہوں، اس کہانی کا نام ہے بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی۔ رات کا وقت تھا دوست، اور ایک بوڑھے آیا کے گھر کے اندر دو عورتیں ولادت کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ رات بڑی گہری تھی اور بوڑھی بہت ضعیفہ تھی، اور پرانے دور تھا، بہت پرانا دور تھا۔ اس دور کے اندر چراغ کا زمانہ تھا، چراغ بڑی ہلکی ٹمٹما رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ دونوں عورتوں کو ایک ہی ساتھ بچہ پیدا ہوا۔ ایک کو بیٹا پیدا ہوا اور ایک کو بیٹی پیدا ہوئی۔ اور جب وہ بچے پیدا ہوئے نا، تو ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ چراغ بھی گل ہو گیا۔ بوڑھی نے جب دونوں بچے کو لیا، صاف کیا، پھر ان کے ماں کو لوٹایا، تب کیا ہوا دوستوں؟ ایک فساد برپا ہو گیا۔ دونوں کے دونوں خاندان والے جو تھے نا، دونوں لڑ پڑے۔ اور کس بات پر لڑے پڑے دوستوں معلوم ہے آپ کو؟ وہ اس بات پہ لڑ پڑے کہ ایک نے کہا کہ بیٹا میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں بیٹا میرا ہے۔ بیٹی کو تو کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، اور لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی بہت بڑھ گئی، لڑتے لڑتے صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی نا، تو لوگ بھی جمع ہو گئے، اور لوگ جمع ہو کر کے انہیں سمجھایا، کیا کر رہے ہو؟ ارے بات مان جاؤ، کسی نہ کسی کی تو بیٹی ہے ہی، بات مان جاؤ، تمہاری بیٹی ہوگی یا تمہاری بیٹی ہوگی، دونوں میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو اس میں سے ایک شخص بولا، ٹھیک ہے دوستو، لڑتے کیوں؟ ہمارے بیچ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، ہم سب مل کے ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ ہم سب چلتے ہیں، وہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دیں گے۔ سارے لوگ اس کی بات مان گئے، اور سب چل پڑے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں سب پہنچے نا، اور سارا معاملہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رک جاؤ، ابھی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ غلام سے کہا کہ جاؤ ترازو لے کر کے آؤ، اور دونوں عورتیں کے شوہر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور اپنی اپنی بیوی سے کہو کہ دونوں اس چھوٹی پیالی میں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی پیالی ان دونوں کو بھی دیا، اور اس چھوٹی پیالی میں دودھ بھر بھر کے دے اپنا اپنا۔ وہ دونوں گئے اور دودھ لے کر کے آئے، تب تو غلام ترازو لے کر کے بھی آ گیا۔ دونوں میں دودھ پیالی میں بھرا ہوا تھا، ایک دم لبالب تھا اور آپس میں بالکل برابر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں ایک دودھ رکھ دوں اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں دوسرا دودھ رکھ دوں۔ دونوں دودھ تو برابر تھے، مگر جب ترازو کو اٹھایا گیا تو ایک دودھ کا وزن دوسرے دودھ سے زیادہ ہو گیا۔ لوگ تو حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے بیٹی اس کی ہے۔ لوگ کے بیچ فیصلہ ہو گیا، لوگ چلے گئے، پر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، فیصلہ تو ہو گیا، مگر اتنا پیچیدہ فیصلہ آپ نے کیا کیسے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو رب کا قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹے کے لیے میں نے 2 حصے رکھے ہیں اور بیٹی کے لیے 1۔ اسی وجہ سے بیٹے کے حصے کا جو دودھ تھا اس کا وزن زیادہ تھا، اور بیٹی کے حصے کا جو دودھ تھا اس کا وزن کم تھا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ہر بات کی وضاحت فرماتا ہے سمجھنے والے کے لیے۔ دوستو، آپ نے غور کیا، اللہ تبارک و تعالی ہر سوال کا جواب قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن تو شفا ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
یہ جو میں نے قرآن اتارا ہے نا، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب سیدھی راستہ دکھانے والی ہے ڈرنے والے کے لیے۔ دوستو، ہم نے رب کا قرآن چھوڑ دیا ہے، ہمیں رب کی طرف، رب کے قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پر کتنا کرم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو معجزات عطا کیے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ابھی موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے ان کافروں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ رب کا قرآن نہیں ہے، ایسی ہی کوئی بات ہے، تو تم بھی ایک صورت اس کے طرح بنا کے لے آؤ نا، بلکہ ایک آیت ہی بنا کے لے کے آؤ۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ان کے لیے کہ اگر تم سچے ہو۔ وہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، تب نہ آج دیکھ رہے ہیں قرآن کے صحیفوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس قرآن کا۔ دوستو، ہمیں رب کے قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے طرف مائل ہونے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں لوٹنا ہوگا دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ دوستو، اللہ حافظ۔